ہماری تحقیق میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے دریائے فرات کی ایک بہت بڑی پیشگوئی کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، پانی اپنی تہہ سے چھوڑ دے گا اور زمین پھٹنے سے اس کی تہہ سے سونا یعنی گولڈ کا ایک پہاڑ یا بے پناہ بڑا خزانہ نمودار ہوگا۔ اور یہ پیشگوئی بہت تباکن منظر کشی کرتی ہے۔ ذرا اسے غور سے سمجھیں۔ جب یہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا تو لوگ اسے پانے کے لیے پاگلوں کی طرح دوڑیں گے۔ آج کل ہم چھوٹی چھوٹی مالیاتوں پر جھگڑ پڑتے ہیں، تو سوچئے جب ایک پہاڑ جتنا سونا سامنے ہوگا تو دنیا کی نفسیات کیا ہوگی؟ لوگ تو آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ بالکل، اس سونے کی وجہ سے ایسی قتل و غارت ہوگی جو شاید تاریخ میں پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ حوالہ جات کے مطابق لوگ 3 مختلف گروہوں یعنی 3 پاورفل فیکشنز میں تقسیم ہو کر لڑیں گے، اور اس جنگ کی شدت ایسی ہوگی کہ اس لڑائی میں شامل ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ 99 لوگ یعنی 99%؟ جی ہاں، پریکٹیکلی ڈیتھ ریٹ 99% ہوگا۔ 99% آبادی جو وہاں اس جنگ میں حصہ لے گی وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ یہ فگر دماغ کو سن کر دیتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جب لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے، تو وہ اس آگ میں کیوں کودیں گے؟ لوگ آخر اتنے اندھے کیوں ہو جائیں گے؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسانی نفسیات اور اس کے اندر چھپے لالچ کا آخری امتحان ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے نفسیاتی پہلو سے دیکھیں تو یہ سروائیول آف دا لکیسٹ کا ایک ذہنی سراب ہے۔ سروائیول آف دا لکیسٹ، اچھا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس لڑائی میں کودنے والا ہر شخص اپنی آنکھوں سے لاشیں گرتے دیکھ کر بھی یہی سوچے گا کہ باقی سب مر جائیں گے اور وہی اکیلا بچے گا جو اس سارے سونے کا مالک بن جائے گا۔ یہ انسانی لالچ کی انتہا ہے جو اسے بالکل اندھا کر دیتی ہے۔ یعنی ہر کوئی خود کو اس 1% میں دیکھ رہا ہوگا۔ صحیح۔ سونا جو دراصل صرف ایک چمکتی ہوئی دھات ہے، انسان کے زندہ رہنے کی فطری خواہش پر بھاری پڑ جائے گا۔ ایک پوائنٹ آئے گا جب سونا کرنسی نہیں رہے گا بلکہ ایک موت کا پھندا بن جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے نوٹس میں اس حوالے سے نبی کی ایک انتہائی سخت اور واضح نصیحت کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو کوئی بھی وہاں موجود ہو اسے اس سونے میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ بالکل نہیں لینا چاہیے۔ وہ خزانہ منحوس ہوگا اور عذاب الہی کا سبب بنے گا۔ حکم یہ ہے کہ اس سے دور بھاگنا چاہیے، وہاں ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں رکنے کا مطلب اس خوفناک لڑائی اور ہلاکت کا حصہ بننا ہے۔ اور اس نصیحت کا سیدھا سا مقصد انسانیت کو آنے والے اس وقت کی تباہی اور لامتناہی گریڈ سے بچانا ہے۔ اور یہاں سے ہماری گفتگو کا رخ ایک اور سنگین پہلو کی طرف مڑتا ہے۔ وہ کون سا؟ اور وہ ہے آنے والے فتنوں اور آزمائشوں کا دور۔ دریا کا سوکھنا اور سونے کا نکلنا صرف ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے۔ تحقیق واضح کرتی ہے کہ وہ وقت اتنا کٹھن اور نفسا نفسی کا ہوگا کہ دنیا میں آفت، پریشانیاں اور خون خرابہ اپنے عروج پر ہوں گے۔ ہاں، اس کی تو واقعی تحقیق میں تصدیق ملتی ہے، اور اس شدت کو بہت بڑی واضح مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ ایک زندہ چلتا پھرتا شخص جب کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ قبر پر جا کر لوٹے گا، تڑپے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش وہ اس قبر میں ہوتا۔ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگیں گے۔ بالکل۔ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ دنیا میں سکون اور چین اس قدر ناپید ہو جائے گا کہ لوگ جینے کی خواہش ہی چھوڑ دیں گے۔ موت عذاب کے بجائے رحمت لگنے لگے گی۔ یہ واقعی دل ہلا دینے والی تصویر ہے، اور اس آخری دور کی علاماتوں کو مزید واضح کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک اور بہت دلچسپ اور فکرانگیز کانسیپٹ آتا ہے، اور وہ ہے برکت کا زمین سے اٹھ جانا۔ برکت کا اٹھ جانا؟ اسے تھوڑا واضح کریں۔ جب آخری دور آئے گا اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا، یہاں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں ان لوگوں کے لیے جو شاید نہ جانتے ہوں، یاجوج ماجوج آخری وقت میں آنے والی ایک ایسی فسادی مخلوق یا قوم کا ذکر ہے جو ہر طرف تباہی مچا دے گی، اور ان کا سیلاب ہر چیز کو بہا لے جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل زمین سے 6 اہم چیزیں ہمیشہ کے لیے اٹھا لیں گے۔ یہ اٹھا لیا جانا اصل میں دنیا سے روحانی اور جسمانی برکت کے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کی علامت ہے۔
اور ہمیں ان 6 چیزوں کو ضرور لسٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی اہمیت سمجھ آئے۔ پہلی چیز ہے قرآن مجید، یعنی الفاظ دلوں اور کاغذوں سے مٹ جائیں گے۔ دوسری چیز ہے تمام علوم، یعنی دنیا کا سارا نالج اور ہدایت۔ تیسرا ہے حجر اسود، جو کہ خانہ کعبہ کا مقدس پتھر ہے۔ اور چوتھا ہے مقام ابراہیم، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا۔ اور پانچواں ہے حضرت موسیٰ کا تابوت۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ یہ تابوت موسیٰ یا آرک آف دا کووننٹ ایک ایسا مقدس صندوق تھا جس میں قدیم انبیاء کی نشانیاں اور برکات تھیں۔ اور چھٹی اور آخری چیز جو اٹھائی جائے گی وہ ہے وہ 5 آسمانی دریا جن کا پہلے ذکر ہوا تھا، جن میں دریائے فرات اور نائل سرون فہرست ہیں۔ یہ پوائنٹ تو رلا دینے والا ہے۔ قرآن، علم، مقدس نشانیاں اور پانی جیسی زندگی دینے والی چیزوں کا زمین سے اٹھا لیا جانا، اگر ہم رک کر سوچیں تو اس سب کا آخر کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک ایسی دنیا جہاں نہ ہدایت ہو، نہ تاریخ کی برکت ہو اور نہ ہی پینے کا پانی، وہ دنیا کیسی ہوگی؟ اگر ہم ان تمام پوائنٹس کا مکمل سنتھسس کریں تو بات صرف دریائے فرات کے پانی کے سوکھنے یا جغرافی کی تبدیلی کی نہیں رہتی۔ پانی اٹھ جانے کا اصل مطلب زمین سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی برکتوں کا ہمیشہ کے لیے دیوالیہ ہو جانا ہے۔ جب علم ختم ہو جائے گا، ہدایت دینے والا قرآن نہیں ہوگا، اللہ کی نشانیاں اٹھ جائیں گی اور پانی جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے وہ سوکھ جائے گا، تو زمین پر بچے گا کیا؟ صرف وحشت، درندگی اور تباہی۔ صحیح کہا۔ دریائے فرات کا پانی سوکھنا اصل میں انسانیت کے ضمیر، اس کے مورل کمپس اور اس کی روحانی بقا کے بالکل سوکھ جانے کی طرف سب سے بڑا اشارہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا اشارہ ہے۔ دریائے فرات کی ایک بہت گہری روحانی اور تاریخی حیثیت بھی بیان کی گئی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ اسے صرف ایک جغرافیکل باؤنڈری سمجھتے ہیں۔ اگر ہم لفظی تحقیق کی بات کریں تو فرات کا لفظ قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، جس کا مطلب میٹھا یا تازہ پانی ہے۔ اور کچھ ماہرین اسے قدیم کرد زبان کا لفظ بھی مانتے ہیں۔ صحیح، لیکن اس کی روحانی حیثیت وہاں سے سامنے آتی ہے جب حوالوں میں ذکر ہوتا ہے نبی پاک کی زندگی کے سب سے عظیم سفر، یعنی سفر معراج کا۔ یہ وہ عظیم سفر تھا جہاں زمین آسمان سے جڑی تھی۔ اس حوالے سے جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ سفر معراج کے دوران جب نبی پاک کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جو کہ آسمان پر بیری کا ایک عظیم درخت ہے، جی بالکل، جہاں مخلوقات کا سفر ختم ہو جاتا ہے، وہاں کے منظر کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے وشال اور پھل بڑے مٹکوں جیسے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس درخت کی جڑوں میں 4 عظیم نہریں دیکھی گئیں۔ جب حضرت جبرائیل سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے وضاحت کی کہ ان میں سے 2 نہریں پوشیدہ ہیں جو جنت کے اندر بہتی ہیں، اور جو 2 ظاہر ہیں وہ زمین پر آنے والے دریا ہیں، یعنی نائل اور فرات۔ یعنی فرات کو بالواسطہ جنت کے دریاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا آسمان سے اتنا گہرا تعلق ہے۔ ہماری تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دریاؤں میں سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور نائل شامل ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اس دریا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا ایک بہت ہی مشہور قول اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کا سوال ہوگا۔ دریائے فرات ان کے دارالخلافہ سے میلوں دور تھا، لیکن احساس ذمہ داری دیکھیے۔ اس قول کی گہرائی کو سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ ایک عظیم حکمران کا اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے خوف، اور وہ بھی اس دریا کے حوالے سے جو اتنا وسیع اور طویل ہے، یہ فرات کی عظمت اور مقام کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ بالکل۔ ہمیں یہ تجزیہ بھی کرنا پڑے گا کہ یہی وہ دریا ہے جس کے قریب میدان کربلا واقع ہے۔ یہ ایک عجیب اور دردناک معاملہ ہے کہ جس دریا کو آسمانی اور جنتی دریاؤں میں شمار کیا گیا، اسی کے کنارے نواسۂ رسول امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی بند کر کے شہید کیا گیا تھا۔ یہ واقعی دل خراب کر دینے والی بات ہے۔ ہاں،
اس دریا کی مٹی اور اس کی لہروں کے ساتھ اسلامی تاریخ کی عظیم اور تکلیف دہ ترین یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک دریا جو جنت سے منسلک ہے وہی انسانی تاریخ کے سب سے بدترین ظلم کا گواہ بھی بنا۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے سفر کا خلاصہ پیش کریں جو ہم نے مختلف حوالوں سے حاصل کیا، تو ہم نے دیکھا کہ دریائے فرات کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فرات کی روحانی اہمیت کو سمجھا، اس کا سفر معراج اور جنتی نہروں سے ڈائریکٹ کنیکشن دیکھا، اور آخر میں ہم اس خوفناک اور ہور طلب پیش گوئی تک پہنچے جہاں دریا کے خشک ہونے سے سونے کا پہاڑ نکلتا ہے اور 99% آبادی لالچ کے سمندر میں ڈوب کر اپنی جانیں گوا بیٹھتی ہے، جس کے بعد فتنوں کا ایسا دور آتا ہے جہاں برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور زندگی موت سے زیادہ بھاری لگنے لگتی ہے۔ واقعی یہ مطالعہ ایک تسلسل ہے انسانیت کے سفر کا۔ اس کہانی کا ہر پہلو، چاہے وہ زمین پر انصاف کی عدم فراہمی ہو یا آسمان پر روحانی عقائد ہوں یا آخری وقت میں لالچ کی انتہا ہو، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ سب آپس میں ایک عجیب اور منطقی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دریائے فرات وقت کے ان چند چشمدید گواہوں میں سے ایک ہے جس نے انسانیت کا بہترین عروج بھی دیکھا ہے اور جو اس کے بدترین زوال کی بھی علامت بنے گا۔ اس گفتگو کو اس مقام پر اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک ایسی سوچ ضرور سامنے آتی ہے جو مدتوں غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ پانی، جو کہ ہر قسم کی زندگی کی اصل علامت ہے، جب وہ سوکھ کر ایک بے جان دھات یعنی سونے میں تبدیل ہو جائے تو انسان اس بے جان سونے کی خاطر اپنی ہی ہستی، اپنی ہی زندگیاں ختم کرنے لگتا ہے۔ بہت خوب۔ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ جب انسان سے روحانی برکت چھین لی جاتی ہے تو وہ بے جان چیزوں کی خاطر اپنی انسانیت کو بھی پوری طرح بھول جاتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں میٹیریلسٹک لالچ ضمیر کی حل آواز پر غالب آ جاتی ہے۔ واقعی اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ ہمارا آج کا یہ تحقیقی مطالعہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے اس گہرے تجزیے نے ان تاریخی اور روحانی واقعات کے نئے زاویے اجاگر کیے ہوں گے۔ اگلے سفر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے۔ ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے۔ ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولے۔